ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الله صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات پڑھتے ہیں. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی جس مختصرہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے جو میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں وہ دو اگر شرطیں ہوں گی تو میں اللہ بھی وعدہ کر رہا ہوں. اے اللہ تو وعدہ کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کا وعدہ ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عظیم. میں ان ایمان اور عمل صالح والوں کو معاف بھی کر دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا. اب اللہ ایسا نہیں ہے وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کر لے. اِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ. اللہ تو وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ ان سے دو شرطیں اگر پائی جائیں، ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح. تو گویا اب ایمان کیا ہے؟ علماء مفسرین کی جب ہم نے کتابوں کو اٹھا کر دیکھا، علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کے بزرگ علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کرتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اے علی والو. اس سے مراد کون ہے؟ گویا اللہ وعدہ کر رہے علی والوں سے. میں کہا کرتا ہوں اے علی والا کتنا خوش نصیب ہے، گویا تو اس لائق ہے، اللہ قرآن میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہے.
اور اللہ وعدہ کر رہا ہے علی والوں سے دو چیزوں کا، کہا ایک ہے مغفرت اور دوسرے کا نام ہے اجر عظیم۔ گویا اگر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں، اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے یاد رکھو جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، مجھ اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ وہ لائق کے مغفرت ہے نہ لائق کے اجر عظیم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پہلا ہے ایمان والے، اور فرمایا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، بعد میں ہے عمل صالح۔ تو ایمان کیا ہے؟ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اے فرزند رسول آپ میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ بھئی یہ وہ افراد آتے تھے جو جانتے تھے یہ وارثان جنت ہیں، سفارشی انہی سے کی جاتی ہے۔ امام کی محفل میں ہر قسم کے فرد موجود تھے، لسان عصمت سے بولنے والا امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے فرزند رسول میں نے تو ابھی تک جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی، آپ فرماتے ہیں میں جنت میں ہوں۔ اور جو کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو آج ان کا پیشوا ان کو کیسے رسوا کر رہا ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں یہ وارثان جنت اتنی عظمت کے مالک ہیں۔ امام نے جب دیکھا نا کہ کچھ لوگ ہیں جن سے بات یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، ان منافقین کی ناک کو رگڑتے ہوئے وارث جنت بول کے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ آل محمد کی یہ ولایت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ نور ولایت علی رکھا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں یہ محبت آل محمد، یہ ولایت آل محمد بازار سے ملنے والی نہیں ہے، یہ مارکیٹ سے ملنے والی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کے ظرف کو اس لائق سمجھا ہے، وہ محبت آل محمد کا نور ڈال دیا ہے۔ میں ایک مثال سے اس کو واضح کروں، مثال کے طور پہ محرم الحرام قریب ہے، دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں، میں دودھ کی سبیل پہ دودھ تقسیم کر رہا ہوں، آپ مومنین ہے کہ قبلہ ہمیں بھی تھوڑا سا دودھ سبیل میں سے پلا دیجئے۔ میرے پاس گلاسوں میں ایک گلاس پڑا تھا نیچے جو مٹی والا ہے اور گندا گلاس ہے، میں نے بغیر دھوئے گلاس میں وہ دودھ ڈال کر آپ کو دینا چاہا۔ آپ جتنے بھی افراد دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ مولانا صاحب کیسے نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، جو اللہ کی نعمت کو ایک پاک چیز کو مٹی والے گندے گلاس میں ڈال کر ضائع کر رہے ہیں۔ گویا آپ کی عقل یہ پسند نہیں کرتی ایک پاک چیز کو ایک گندے ظرف میں ڈال دی جائے۔ میرے دوست جب میں اور تو یہ پسند نہیں کرتے کہ جو دودھ جیسی نعمت کو ایک گندے برتن میں ڈالے، جو خالق کے عقل اللہ ہے وہ بھلا کیسے پسند کرتا ہے ایک نجس ظرف میں نور ولایت آل محمد ڈال دے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، شکر پڑا کریں، اس نے نور ولایت آل محمد سے دلوں کو سرشار کیا ہے۔
اس لیے حب آل محمد سید الرسل فرماتے ہیں حبنا اساس الاسلام، ہم آل محمد کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اور یہاں تک فرمایا من احب علیاً سید الرسل، لسان وحی سے بول کر فرماتے ہیں جو علی کا حبدار ہو، جب اس کا وقت موت آتا ہے فرماتے ہیں زارت ہو ارواح الانبیاء وصافحتہ الملائکہ، وہ خوش نصیب اتنا ہے جس کے دل میں ولایت اور محبت علی ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ مرنے لگتا ہے انبیاء کی ارواح آ کے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور فرمایا ملائکہ اسے مصافحہ کرتے ہیں۔ اے علی والا اس نور ولایت علی کی قدر کر، اس نور ولایت علی کی عظمت کا خیال کر۔ اللہ نے جس ہستی کو لائق فضیلت بنایا ہے، جو اس ہستی کی شان اور لائق ہے، اگر میں ان کی عظمت اور ان کی شان کا انکار کر دوں، میں ان کا نقصان نہیں اپنا کر رہا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور ولایت علی، یہ علی ابن ابی طالب، یہ تو وہ ہستی ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ چند ماہ پہلے نجف اشرف میں پوپ آیا ہے آیت اللہ سستانی کی ملاقات کے لیے، اور پوری دنیا میں چرچا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں عیسائیت سب سے زیادہ ہے، اور ان کا سردار آ رہا ہے فرزند علی حیدر کرار کے پاس۔ میں کہا کرتا ہوں اے علی والو اپنے فقہاء کی قدر کرو، یہ پوپ آج آیا ہے فرزند علی کے پاس، یہ دنیا والوں کی مجبوری ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے ہیں دروازے علی اور اولاد علی کے دروازے پر۔ تاریخ کے دو حقیقتیں، کون سی؟ ایک حقیقت مسلمانوں کی کتاب علماء اہل سنت نے بڑی ذمہ داری سے، بڑی امانت سے نقل کیا ہے کہ دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے 70 مرتبہ اپنی زبان سے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تاریخ کی پہلی حقیقت ہے، ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی دوسری حقیقت، امام اعظم علماء اہل سنت کے بڑی جلیل القدر شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی تاریخ اور حالات میں علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں ابو حنیفہ یعنی نعمان ابن ثابت نے، اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں، روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ایک نتیجے کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اور امام اعظم کہتے ہیں اگر فرزند علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا دنیا والوں نے یہ فیصلہ کر دیا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو لہذا دنیا والوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہیں اس دروازے پر،
یہ علی کی ذات جس کی ولایت اور محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ علی کو ولی مانتے ہیں جی، علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں ولایت علی کا مطلب ہے کیا؟ ولایت علی کہتے کسے ہیں؟ رسول نے جو اعلان کیا تھا، علی کو حاکم بنایا تھا۔ علی حاکم ہے یا نہیں ہے؟ آج دنیا یہ بحث کر رہی ہے علی کے دوست ہونے کا اعلان کیا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ رسول نے علی کے دوست ہونے کا اعلان کیا، لیکن ہم شیعہ خیر البریہ فرمات کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ نے منبر سے آپ نے یہ اعلان کیا جس پر میں حاکم ہوں اس پر علی حاکم ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم علی مولا کو حاکم مانتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اسی پر متفق ہیں؟ جب ہم اور آپ علی مولا کو مانتے حاکم، اب دیکھنا یہ ہے کیا علی کا حکم ہماری زندگی میں ہے؟ بھئی ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ علی کو مولا مانیں، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ مولا علی کی نہ مانیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے آپ مولا کو مان رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ ہے آپ مولا کی نہیں مان رہے۔ مولا ماننا اور ہے، مولا کی ماننا اور ہے۔ جب آپ نے مولا کی مانی تو گویا آپ نے علی کو مولا بھی مانا۔ جب صرف آپ مولا مولا کہتے رہے، یہ تو غدیر خم میں بھی کئی تھے جو کہہ رہے تھے علی مولا ہے، لیکن مولا کی نہیں مانی تھی۔ انہوں نے علی کو مولا مانا تھا لیکن مولا کی، میرا دوست کہیں ایسا نہ ہو میں اور تو کہیں علی مولا، لیکن مولا کا جو حکم آئے ہماری زندگی میں اس کو ہم فراموش کر دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو لہذا اس ولایت کو سمجھیں، یہ ولایت کیا ہے؟ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک انار ہے۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ مجھے، اگر میں کہتا ہوں یہ انار کھانا حلال ہے تو کیا تم اسے حلال سمجھو گے؟ جی فرزند رسول۔ اگر میں کہتا ہوں یہ انار کھانا حرام ہے تو کیا حرام سمجھو گے؟ کیا کہتا ہے؟ شاگرد تھا امام کا صحابی عبداللہ بن ابو جعفور، کہتا ہے جبنا رسول اللہ لو فلقت الرمانہ بنصفین، اے فرزند رسول اگر آپ اس انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور لسان عصمت سے بول کر کہیں ھذا حلال، یہ آدھا حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ آدھا حرام ہے، مولا آپ کی عصمت کی قسم میں گواہی دوں گا جس کو آپ نے حلال بولا ہے وہ حلال ہوگا، جس کو آپ نے حرام بولا ہے وہ حرام ہوگا۔ امام فرماتے رحمک اللہ، رحمک اللہ، 2 مرتبہ، خدا تجھ پر رحم کرے۔ گویا امام کی بزم میں یہ معنی اطاعت اور معرفت امام سمجھا دی کہ تم اپنا دماغ استعمال نہ کرو، تم مطیع ہو، تم اطاعت گزار بنو اپنے وقت کے امام کی۔ اگر امام کہہ دیں یہ حلال ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر امام فرما دیں یہ تمہارے لیے حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ معنی ولایت یہ ہے، ہم اپنا
فلسفہ اور اپنا دماغ نہیں استعمال کر سکتے. ہم کہیں کہ مولا یہ تو ہے حلال اور میں کیوں اس کو حرام سمجھوں. جب امام کی ولایت اپنے اوپر سمجھتے ہیں، امام جو آپ کے لیے حلال قرار دیں وہی حلال ہے، امام جو آپ کے لیے حرام قرار دیں وہی حرام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ. تو لہٰذا اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. معنی ولایت، یہ ولی کون ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں اللہ نے مرد کو ولی قرار دیا ہے. اگر وہ ہو مرد، یا تو اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے عورت پر. یہ اور بات ہے، آج بعض گھروں میں عورتیں ولی ہوتی ہیں. توجہ میری طرف رہے. بعض گھروں میں عورتوں کی ولایت چلتی ہے. اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے، یا شوہر کی شکل میں یا باپ کی شکل میں. اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے، سرپرست. آپ میں سے کسی کا بیٹا اسی شہر میلسی کے چوک میں کھڑا ہو کر صبح سے شام تک کہتا ہے میرے باپ حاجی صاحب ہیں، میرے باپ بڑے نمازی ہیں، میرے باپ روزے دار ہیں، میرا باپ صدقہ و خیرات دینے والا، میرا باپ فرش عذاب بچھانے والا، میرا باپ فلاں نیک کام کرنے والا. صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے. لیکن باپ کہتا ہے بیٹا جاؤ ذرا یہ کام کر کے آؤ مارکیٹ سے. اور وہ پلٹ کر جواب دیتا ہے بابا آپ سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کا یہ حکم مجھ سے ادا نہیں ہوتا. نافرمانی کرتا ہے. کہا بیٹا یہ دوسرا کام کر کے آؤ. دوسرے دن کام بتایا. کہا بابا معذرت چاہتا ہوں میں کام کرنے سے عاجز ہوں، کسی اور کو بتا دے. باپ جب بھی کام بتاتا ہے بیٹا باپ کی مخالفت کرتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا صبح سے شام تک وہ باپ کی عظمتوں کے قصیدے پڑھتا ہے اور شام کو وہ باپ کی کرتا ہے مخالفت. کیا آپ، میرا سوال ہے، کہ آپ ایسی اولاد کو شریف کہیں گے؟ بھئی جو باپ جیسے ولی کی نہیں مان رہا وہ شریف کہلانے کا حقدار؟ میرا دوست جب کوئی باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اور جو علی ابن ابی طالب جیسے ولی خدا کی نہ مانے وہ کیسے شریف؟ باپ کو مخالف تو علی کا مخالف شریف ہے، مولا کی مخالفت کرنے والا شریف ہے. ان کو ولی مانا ہے تو ان کی ولایت کو مانے. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ. ولایت کو سمجھے. ولایت کیا؟ آج ہم کہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں ولایت رکھتا ہوں، میں ولایت رکھتا ہوں. ولایت صرف دعوے سے نہیں ہے، دعوے کے لیے ثبوت ہونا چاہیے. یہ تو دعویٰ ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں میں ولایت علی پر ہوں، میرے پاس ولایت علی پہ ہونے کا ثبوت ہے. آئیں ہم دعوی ولایت کا ثبوت معلوم کرتے ہیں حضرت سلمان محمدی سے. حضرت سلمان، روایت ہے ایک دن ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، کہتے ہیں جبنا رسول اللہ آپ اپنی محفل میں سلمان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں سلمان فارسی کا اس نے نام لیا. امام فرماتے ہیں خبردار اس کو سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے. وہ رسول اللہ کیا حقیقی غلام ہے. جب امام نے فرمایا لسان عصمت سے بول کے فرماتے سن
میں صادق آل محمد اپنی محفل میں جو سلمان کا تذکرہ کرتا ہوں، سلمان کے اندر 3 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے جہاں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہوں، علی حیدر کرار کی اس کی فضائل اور اس کے کمالات کا ذکر کرتا ہوں، میں احکام شریعت کو بیان کرتا ہوں، وہاں میں سلمان کا ذکر کرتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ سلمان امام نہیں ہے، سلمان نبی نہیں ہے، لیکن کردار اتنا پاک ہے کہ امام اس کا فخر کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ کیا کردار تھا مولا؟ امام فرماتے اس کے اندر 3 خصوصیات ہیں۔ اس سلمان کا وہ کردار جو امام صادق اپنی محفلوں میں تذکرہ کریں، اگر آج یہ خصوصیات ہمارے اندر آ جائیں، ہمارے وقت کے امام بھی اپنی محفل میں ہمارا تذکرہ کریں۔ ہمارے وقت کے کون سی 3 خصوصیات ہیں؟ پوچھا گیا مولا وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ امام فرماتے ہیں سلمان کے اندر پہلی خصوصیت یہ ہے، کان یحب الفقراء، سلمان غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے، فقراء سے محبت کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غریب آ رہے تو ہم راستے ہی چھوڑ دیں، اللہ اکبر، غرباء سے محبت کرو۔ ملتا ہے مدینہ شہر، امام حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا مدینہ شہر کے ایک کنارے پہ کچھ غرباء لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس خشک روٹی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلایا، اے فرزند رسول ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ امام نے یہ نہیں جواب دیا میں تو وہ ہوں جس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے اور تمہارے پاس خشک ٹکڑے ہیں، اللہ اکبر۔ امام نے یہ نہیں فرمایا میں تو وہ ہوں جس کے لیے جنت سے لباس آتا ہے اور تمہارے لباس تو بڑے عام ہیں۔ امام نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا اور زمین پر ان غریبوں کے ساتھ آ کر بیٹھے اور ان کی دعوت کو قبول کیا۔ امام جہاں وہ لقمہ کھاتے ہیں، امام نے 2-4 لقمے لیے، دیکھا روٹی بڑی سخت ہے، وارث دین، وارث جنت امام ان کا دل بھی رکھ لیا۔ فرماتے ہیں اب تک میں تمہارا مہمان تھا، اب تم میرے مہمان بنو۔ امام ان کو اپنے گھر لے گئے، ان کو اپنی سرا خانے میں ان کو کھانا کھلایا، جہاں کہیں پانی اور کھانا پیش کرنے والا علی اکبر ہے تو کہیں عباس سے علمدار ہے۔ یہ وہ پاک کردار آل محمد کا۔ سلمان غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ اے علی والا، محبت علی کو سمجھ، فقط ذات علی سے محبت نہ رکھ بلکہ ہر اس چیز سے محبت رکھ جو علی سے منسوب ہو جائے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ لکڑی کا دروازہ یہ پہلے مارکیٹ میں تھی، اس سے پہلے یہ جنگلوں میں یا جہاں بھی یہ درخت کی شکل میں، اس کے اوپر جو حیوانات نے پیشاب کیا کیا کوئی روکنے والا تھا؟ اس لکڑی پہ لوگ پاؤں رکھ رہے تھے، کوئی روکنے والا تھا؟ لیکن جب یہ بن کر آ گیا، سج گیا مسجد اور امام بارگاہ کے دروازے پہ، اور اگر کوئی اس دروازے کو جلانا چاہے کیا آپ کی غیرت ایمانی اجازت دیتی ہے؟ ایک لکڑی کا دروازہ ہے، معمولی چیز تھی، لیکن جب امام کے گھر سے نسبت ہوئی تو اس کی شان بڑھ گئی، اور جو حضرت انسان جس کے دل میں نور ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اگر اس کے دل میں یہ نور ولایت علی ہے، کیا اس کا رتبہ اس لکڑی سے زیادہ نہیں ہے؟ زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ایک لکڑی کو نسبت ہو جائے تو تعظیم بڑھ جاتی ہے، کیا اس مومن کی تعظیم زیادہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں ائمہ اہل بیت کا نور ولایت ہے؟ اور اگر کسی علی والے کو ہم نے ستایا اور رسوا کیا، ذلیل کیا،
کہیں ایسا نہ ہو کل میدان قیامت میں ہم علی مولا کی خدمت میں جائیں، مولا ہماری شفاعت کریں اور علی مولا پلٹ کر جواب دے دیں، اب کس منہ سے آیا ہے؟ دنیا میں تو میرے چاہنے والوں کو ذلیل کرتا رہا، تو نے تو میری محبت کی لاج نہ رکھی، اب کس منہ سے تو شفاعت علی کے لیے آیا ہے؟ محب علی کی عزت کر میرا دوست۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں من صافح مومنا، جو کسی مومن سے مصافحہ کرے لحب علی، علی حیدر کرار کی محبت کی وجہ سے اللہ اس شخص کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مومن کی عزت دے، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ یہ صلوات بھی ایک پیغام ہے۔ آج بڑی ولایت کی بات ہوتی ہے نا، ہمارا ولایت کے بغیر گزارا ہے؟ ولایت کے بغیر گزارا؟ ایمان عقیدہ ولایت ضروری ہے، لیکن اس کا اظہار وہاں کریں جہاں امام حکم دیں۔ امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں یہ درود شریف مشتمل ہے 3 ولایتوں پر۔ جب امام فرماتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہم، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی شخص کہتے ہیں اللہم، امام فرماتے ہیں گویا وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام کوئی لے نہیں سکتا جب توحید کا اقرار نہ کرے۔ کافر کبھی لیتے؟ کہا امام فرماتے ہیں جب کہتے ہیں صلی علی محمد، جب رسول اللہ پہ صلوات بھیجتا ہے وہ رسول کی نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب کہتا ہے وہ آل محمد، گویا وہ آل محمد کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ جب امام کہہ رہے ہیں درود مشتمل ہے 3 ولایتوں پر، نماز میں درود پڑھنے سے تیری نماز مکمل ہے، پھر امام کے مقابلے میں مجھے اپنا دین پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے فیصلہ کر دیا ہے 3 ولایتیں، گویا جب آپ کہہ رہے ہیں آل محمد، گویا آپ نے تمام آل رسول کا ذکر کر دیا ہے۔ کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا میرے دوستو، ولایت آل محمد، محبت اہل بیت، اس کے تقاضے ہیں، اس کو سمجھیں۔ ہماری اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ میں اور آپ اپنے ذہن میں جو سمجھ لیں وہ حق نہیں ہے جب تک قرآن اور سنت سے نہ سمجھیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ نے کپڑے سلوانے، توجہ میری طرف رہے، آپ نے کپڑے سلوانے، کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ سوٹ سلوانا بڑا قیمتی ہے، کہاں سے سلواؤں؟ میں نے کہا جناب آپ کس علاقے کے چوک میں جو موچی بیٹھے ہیں نا، آپ اس سے سلوائیں۔ آپ مجھ پر ہنسیں گے یا راضی رہیں گے؟ آپ کہیں یہ نجف سے پڑھ کر آئے ہیں اور کتنا غلط مشورہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں سوٹ جا کر موچی سے سلوائیں۔ آپ بیمار ہوئے، سخت بخار ہے، 3 دن سے بیمار ہیں، کہتے ہیں قبلہ مجھے بتائیں، میں نے اپنا علاج کروانے کو اچھا سا ڈاکٹر بتائیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اسی چوک میں جو قصائی کی دکان ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ آپ پھر میرے اوپر ہنسیں گے؟ میری بات پہ آپ راضی رہیں گے؟ میرے دوست، جب آپ سمجھتے ہیں سوٹ آپ کو درزی سے سلوانا ہے، انجیکشن اور دوائی آپ کو ڈاکٹر سے لینی ہے، پھر دین کو اتنا مظلوم کیوں بنایا ہوا ہے؟ دین کے احکام علماء کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے؟ علماء کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ دین کے لیے بھی جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، آل محمد کے علم کے وارث ہیں، ان سے اپنا دین لے۔ علی کے چاہنے والوں، اے علی
علی حیدر کرار کی محبت اور نور ولایت علی رکھنے والوں، علی مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من اخذ دینہ من افواہ الرجال، اے علی والو امام فرماتے ہیں جو شخص اپنا دین لوگوں سے لے، کس سے لے؟ جو شخص اپنا دین لوگوں سے لے، ازالتہ الرجال، جن لوگوں کی زبانوں سے یہ دین لے رہا تھا وہی لوگ اس کو دین کے دائرے سے باہر نکال دیں۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ لوگ نہیں ہیں، واہ واہ کرنے والا نہیں ہے، زیادہ اچھا بولنے والا نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ پھر دین مولا کس سے لیں؟ امام فرماتے ہیں من اخذ دینہ من الکتاب والسنہ، سن لو اے علی والو، جو اپنا دین اللہ کے قرآن اور سنت سے لیتا ہے، امام فرماتے ہیں پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، وَلَمْ يَزَلْ، وہ شخص ایمان سے نہیں ہٹ سکتا۔ پہاڑوں میں تزلزل آ سکتا ہے، پہاڑ اپنا مقام چھوڑ سکتی ہے، حالات زمانہ کی وجہ سے وہ نہ گھبرائے گا، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ قرآن سے ہونا چاہیے یا سنت سے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نہ کہ ہم اپنے من پسند اپنے بنائے ہوئے نظریات پہ اپنے دین کی بنیاد کھڑی کر دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ صلی اللہ علیہ محمد والے۔ میرا دوست اس نور ولایت علی کی قدر کر، کہیں ایسا نہ ہو اس نور ولایت علی کو گناہوں کی دیمک چاٹ جائے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں یہاں پر کیڑا لگاؤ دیوار پہ، دیمک، آپ کیا کریں گے؟ اسپرے کریں گے، دوائی لگائیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو دفع نہ کیا، دور نہ کیا، آپ کی لکڑی کی الماری، دروازے، فرنیچر سب تباہ ہو جائیں گے۔ حفاظت کا انتظام کریں گے۔ یہ چیزیں قیمتی ہیں یا نور ولایت علی؟ نور ولایت علی، یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، ہم پوری زندگی بھی سجدہ شکر میں رکھ دیں تب بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا نور ولایت علی، کہیں ایسا نہ ہمارے گناہ یہ ولایت علی ہم سے چھین لیں۔ روایت شیخ حر عاملی نے روایت نقل کی ہے، کوفہ میں امیر المومنین کا زمانہ ہے، مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد والے۔ امام کا زمانہ ہے، امام مسجد میں جا رہے ہیں اور امام کا ایک حبدار بھی امام کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں۔ اسی مسجد کے جاتے ہوئے ایک شام سے آیا ہوا ایک شخص اس حبدار علی سے ملا، یہ اس کا دوست تھا، ملاقات ہوئی، کہتا ہے کہ یا امیر المومنین آپ مسجد جائیں، میں اپنے دوست سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ دوست نے بہکایا، دوست کے بہکانے پر ان دونوں نے شراب پی لی، شراب پی لی، امام کو خبر پہنچی، وہ جو شام سے آیا تھا وہ علی والے کو خراب کر کے بھاگ گیا۔ میرا دوست اپنی صفوں میں پہچان، کوئی ایسا تو نہیں آیا جو تیرے مذہب اور تیرے پیشواؤں کو بدنام کرنے آیا ہے۔ وہ بدنام کر کے غلط کاریوں میں لگا کے چلا گیا۔ اب امام علیہ السلام کو عادل گواہوں کی خبر ملی کہ اس نے شراب پیا۔ امام نے مسجد کوفہ کے سامنے، اس زمانے میں ایک میدان تھا جہاں مجرمین کو ان کے جرم کی سزا ملتی تھی، امام نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، شراب پینے کی سزا 80 کوڑے، بلکہ امام نے حکم دیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جب اس کو 100 کوڑے لگ چکے، یہ کہتا ہے پلٹ کر یا امیر المومنین شراب کی سزا ہے 80 کوڑے اور مجھے 100 کوڑے کیوں لگائے گئے؟ کیا امام مخالفت کر سکتے ہیں قرآن کی یا سنت کی؟
یہ کون ہے؟ یہ حبدار علی ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو مودت علی رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی معصیت کی، امام علی کی غیرت ایمانی نے برداشت نہ کیا۔ اسی لیے تاریخ تبری والا اہل سنت کا عالم لکھتا ہے، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا، وہ شدت سے عدل سے پیش آتے تھے۔ امام نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا چاہنے والا ہے، میرا حبدار ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بے شک لیکن سزا اس کو ملے گی۔ امام نے 20 کوڑے زیادہ لگوائے۔ کہتے ہیں مولا مجھے 20 کوڑے کیوں زیادہ لگوائے؟ فرماتے اس لیے تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو علی اپنے زمانے میں حبدار علی کے ساتھ رعایت نہیں کر رہا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے میں، کیا وہ علی ہم پر راضی ہے؟ کہ ہم سارا دن اللہ کے دین کی مخالفت کرتے رہے؟ میرا دوست اپنے اوپر جو ولایت نافذ کی ہے، اس کو جو ولایت اپنے اوپر فرض کی ہے اس کو نافذ کر۔ روایت کے جملے، جب اس کو سزا ملی، اس بد نصیب نے ایک جملہ کہا، الفراق بینی و بینک یا امیر المومنین، آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی۔ کون تھا؟ حبدار علی، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا، کہہ رہا ہے کہ آج سے میرے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ کون سی چیز جدائی بنی؟ گناہ، برے دوستوں کا ماحول، برے گمراہ لوگوں کی دوستی اور حمایت، وہ امام حق سے جدا کر دیتی ہے۔ جب یہ جانے لگا، امام کا ایک ساتھ بیٹھنے والا شخص ہے، کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ لوگوں کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، اور وہ شام میں بیٹھنے والا وہ ریشم کے بستر پہ سلاتا ہے، مخمل کے بستروں پہ سلاتا ہے، وہ 7 خانوں کے دسترخوان پہ بٹھاتا ہے، وہ درہم و دینار کی تھیلیاں دیتا ہے۔ مولا آپ جدا کر رہے ہیں، وہ شام میں بیٹھنے والا اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ وارث قرآن نے قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھایا، فرماتے ما کنت متخذ المضلین عضدا، سن لو علی نے گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کیا۔ علی کو گمراہ لوگوں کی دوستی نہیں چاہیے، بے شک جدا ہو جائیں، علی کو نیکوکار لوگوں کی دوستی چاہیے۔ آپ پسند کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال، آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بیٹا کسی جواری کے ساتھ بیٹھے؟ آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بیٹا کسی زانی کے ساتھ بیٹھے؟ آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بیٹا کسی قاتل کے ساتھ بیٹھے؟ آپ کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھے، اور میرا دوست پھر علی یہ کیسے پسند کریں کہ میرا چاہنے والا جواری ہو، میرا چاہنے والا زانی ہو، میرا چاہنے والا شرابی ہو، میرا چاہنے والا بے نمازی ہو، میرا چاہنے والا نماز نہ پڑھنے والا ہو، میرا نہ چاہنے والا علماء کو گالم گلوچ دینے والا ہو۔ تو اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتا، علی اپنے شیعہ کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ولایت کے مفہوم کو سمجھے، اور اللہ کا وعدہ انہی لوگوں کے لیے جو عمل صالح بجا لاتے، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی، اجرکم علی اللہ عز و جل۔ روایت کہتی ہے 11 محرم کا دن آیا، آل محمد کے گھرانے کی وفادار کنیز بی بی فضہ، اللہ اکبر، جس گھرانے کی کنیز ہے، آج علی کی بیٹی پہ اتنی مجبوری ہے، کہتی اماں فضہ عمر ابن سعد سے جا کر کہہ دے تو نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر لیا ہے، مجھے اجازت دے میں اپنا ماں جایا حسین کو دفنا دوں۔ اللہ، کیونکہ ابھی تک حسین کا پامال لاشا کربلا میں ہے، اجرکم علی اللہ عزادہ، ابھی تک
عاشور کے دن تک تو سر کٹتے گر رہے تھے، جوانوں کے سینوں پہ تیر لگ رہے تھے، لیکن آج 11 محرم کو عمر ابن سعد نے ایسا تیر مارا جس نے علی کی بیٹی کے دل کو چھلنی کر دیا۔ کہتا ہے اے فضا، علی کی بیٹی سے جا کر کہہ دے دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ آزادہ۔ ہے علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت، آل محمد کی وفادار بی بی جناب فضا، جب یہ 11 محرم کا دن ہے، ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں مستورات کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا گیا، بے پلان اونٹ صحرائے کربلا میں موجود ہے۔ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی ہر مستور کو سہارا دے کے بے پلان اونٹ پہ سوار کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ آزادہ۔ ہر بی بی کو سہارا دے کے علی کی بیٹی نے سوار کیا، بی بی کے ہاتھ بھی پسے گردن بندھے ہیں، ہر بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے جب علی کی بیٹی کے سوار ہونے کا وقت آیا، نظرت یمیناً و شمالا، او بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں۔ کیوں دیکھ رہی تھی؟ شاید اس وقت کو یاد کر رہی تھی اور جب میں مدینہ سے چلی تھی اور مجھے عباس علمدار سہارا دینے والا تھا، اور کئی اکبر اور میرا کئی بھائی حسین اور میرے بھائیوں جوانوں اور سارے کہاں سو گئے، اور جب قلبہ پردہ تھی تو سارے بنی ہاشم سوار کرانے والے تھے، آج جب بے پردہ ہوئی ہے اور جب آد بنے ہیں کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ جب یہ منظر اماں فضا نے دیکھا، روایت کہتی ہے پشت ناقہ سے خود کو گرا دیا۔ ایک مرتبہ اے بی بی کیسے ہو سکتا ہے اور میری آقا زادی کھڑی رہے اور میں سوار ہو جاؤں؟ ازادارو روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نے کہا اماں فضا میں منت کرتی ہوں سوار ہو جائے، اور بی بی کی تعظیم میں جناب فضا دوبارہ سوار ہوئی۔ اب روایت کہتی ہے یہی منظر میرا چوتھا امام بیمار کربلا اور زمین کربلا پہ بیٹا دیکھ رہا ہے، اور میرے امام پہ پاس طاقت تو نہ تھی کہ اٹھ کر آتے پھپی کو سہارا دیتے۔ روایت کے جملے ہیں، میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے، میرا بیمار امام خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس ناکہ کے قریب آئے، اور جس ناکہ پہ علی کی بیٹی نے سوار ہونا ہے اپنی پشت ناکہ کی کمر سے لگا دیا۔ پھوپی اماں اور میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، علی کی بیٹی نے قدم تو رکھا لیکن جناب زینب نے کیا دیکھا؟ اور میرا بیمار بھتیجا سنبھل نہ پایا اور زمین کربلا کی طرف جھکے۔ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ جب ایسا ہوا، ایک مرتبہ ہے علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی، یہ منظر شمر لعین دیکھ رہا تھا۔ روایت کہتی اس نے ہاتھ میں گرز لی ہوا تھا، آیا اور میرے بیمار امام کے نازک بدن پر یہ ظالم ظلم کرنے لگا۔ علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا، او ظالم، اور جب تک میرے وقت کا امام زندہ ہے تو میرے امام کو کچھ
نہیں کہہ سکتا. اجرکم علی اللہ. اللہ جانے یہ مستورات، اللہ جانے کیسے یہ بی بی سوار ہوئی. بس ازادار و آخری جملہ روایت کا ملتا ہے. اما فضہ آل محمد کے گھرانے کی وہ وفادار بی بی. روایت کہتی ہے جب شام کے دربار میں جب یزید تخت پر بیٹھا تھا پوچھ رہا تھا من حاضہی من حاضہی، یہ بی بی کون ہے؟ لیکن اس لعین نے دیکھا ایک مستور ہے، اس مستور کے گرد بیبیوں کا جھرمٹ ہے، بیبیوں نے پردہ بنا رکھا ہے. کہتا ہے من وراء هذه النساء، بتاؤ ان عورتوں کے پیچھے کون مستور ہے، کون بی بی ہے؟ کہا علی کی بیٹی زینب ہے. اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان خواتین کو ہٹاؤ. مستورات پر ظلم کرنے لگا. مستورات میں سے جناب فضہ نے اپنی وفا کا درس دیا. جناب زینب پر گر پڑی خبردار جب تک میں زندہ ہوں. روایت کہتی ہے جناب فضہ نے دیکھا دربار میں حبش کے آئے ہوئے کچھ مہمان موجود ہیں. ان کی غیرت کو للکار کر کہا اے حبش کے جوانوں، تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ اور تمہارے قبیلے کی بیٹی اب بھرے دربار میں او خاموش بیٹھے ہو. ان کی غیرت کو للکارا، تلواریں نیام سے نکل آئی. اے یزید اپنا حکم واپس لے لے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے دربار میں ندیاں بہ جائے. اے یزید نے حکم دیا، جلاد رک گیا. جب جناب فضہ نے دیکھا امن ہے، علی کی بیٹی روایت کہتی ہے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا رسول خدا ذرا دربار میں آ کر دیکھے، اگر کنیزیں وہ اپنی ناموس کا سوال کرے تو دفاع کرنے والے ہیں. وہ آپ کی آل بے مکنہ و چادر دربار یزید میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.